قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہدایت سے بڑی نعمت استقامت ہے۔ ہدایت مل جائے اور اس پر استقامت نہ ملے، اس ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ملے اور ایمان پر استقامت نہ ہو، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام اس دن چاہیے جس دن موت ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ تو جس کو زندہ رکھ ہم پہ اسلام پہ زندہ رکھ، اور جس دن اس کی موت کا دن آئے، اس کی موت کا وقت آئے، فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اس کو ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یہ اس مردے کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت، جو مرے تو ایمان پہ مرے، جو جیے تو اسلام پہ جیے۔ پڑھ جنازہ رہے ہیں، سامنے میت پڑی ہے، اکثر لوگ تو میت کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، وہ تو بعد میں ہوتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ کتنے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کوئی 85-90% لوگ ہیں جو میت کی طرف مخاطب ہو کے نہیں کرتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ اے اللہ ہمارے زندے بخش دے، ہمارے مردے بخش دے، یہ تو سب کے لیے ہے۔ ہمارے چھوٹے بخش، ہمارے بڑے بخش، ہمارے ظاہر بخش، ہمارے غائب بخش۔ اے اللہ جو زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھ، جو مر گئے تو ایمان کی موت دینا۔ یہ ایک اجتماعی دعا ہے، اور اس میں بھی زندہ لوگوں کا تذکرہ پہلے ہے اور مرنے والوں کا تذکرہ۔ اللہم اغفر لحینا، اللہم من احییتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین زندہ لوگوں کا بنایا ہے، یہ مردوں کا دین نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دین جس پہ ہم چل پڑے ہیں، میرے بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، اس دین کا سارا نچوڑ مردے پہ نکل آتا ہے۔ قرآن زندہ کے لیے، مردہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ آپ تو فوراً کہہ کہ زندہ کے لیے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے، کس کے لیے؟ میں حافظ آباد میں کسی جگہ رات کو قرآن کی آواز آئے، اور بڑی اچھی آواز آئے، اسپیکر میں سے نا پوری رات قرآن کی آواز آئے۔ میں نے صبح لوگوں سے پوچھا یہ کیسی خوش قسمت بستی ہے جس میں ساری رات بچوں نے قرآن پڑھا، قاریوں نے قرآن پڑھا۔ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، چودھری مر گیا ہے، اس کی قبر پہ ٹینٹ لگا ہے، اس کی قبر پہ سپیکر لگا ہے، 3 دن کے لیے قاری بلائے گئے ہیں جو 3 دن تک قرآن پڑھنا بند نہیں کریں گے۔ یہ گھروں میں قرآن پڑھا گیا یا قبرستان میں؟ قبرستانوں میں قرآن پڑھا گیا، گھروں میں قرآن نہیں ہے۔ مردے کو قرآن دیتے ہیں، اس مردے کو میں نے 100 قرآن دے دیے، اس مردے کو ہم نے 50 قرآن دے دیے۔ مسلمانوں زندہ کو 1 قرآن دے دو۔ کہتے ہیں غسل کس طرح کرنا ہے۔ جب میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں، وہ مردے کے غسل کو زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں زندہ کے غسل کو۔ مردے نے غسل کیوں میں دے دیا؟ ہاں ضرور پوچھو، یہ بھی صحیح مسئلہ پوچھنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ کیا پوچھنا چاہیے؟ زندہ غسل کس طرح کرتا ہے؟ مردے کو زندگی میں 1 دفعہ غسل کرنا ہے اور زندہ کو ہزاروں دفعہ غسل کرنا ہے۔ مگر ہمارا سارا دین جو اصل دین نہیں، جو رواجی دین ہے، جو رسمی دین ہے، جو معاشرے نے بنا دیا، وہ زندوں کے متعلق ہے، مردوں کے متعلق۔
اس کو کپڑے کفن سنت کے مطابق دینا ہے، سفید کفن دینا ہے، رنگ والا نہیں ہوگا، ایسے بند باندھنے، ایسے گرے باندھنی ہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے، مرے لوگوں کے لیے۔ کپڑے کا سنت کے مطابق ہونا، ہمیں اکثر لوگ پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ میسج روز آ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مر کے ہی مسجد میں آتے ہیں کہ لائے جاتے ہیں؟ آتے نہیں ہیں، اپنے پاؤں پہ نہیں آتے، لوگوں کے کندھوں پہ آتے ہیں۔ زندگی میں مسجد میں نہیں آتے، ان کو کوئی مسجد میں لے کے آتا ہے، اعلان ہوتا ہے فلاں مسجد میں فلاں کا جنازہ ہے، آنے والا بھی مر کے مسجد میں آتا ہے، اور لانے والے بھی اکثر کب مسجد میں آتے ہیں؟ وہ فرض نماز کے لیے نہیں آتے، وہ مردہ کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لیے نماز نہیں پڑھتے، وہ کسی کے مرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں 2 صفیں ہوں گی اور جنازے میں 25 صفیں ہوں گی۔ میں کسی کے جنازے پڑھنے پہ شک نہیں کرتا، نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے، مگر یہ مسلمان اگر اسلام کے اوپر ہو تو اس کا پہلا فرض کون سا؟ ظہر پہلا ہے، یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، گاؤں میں 10 بندے بھی پڑھ دیں گے تو پورے گاؤں کا ہو جائے گا۔ مگر نماز تو ایسا عمل ہے کہ یہ بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچوں کا مسئلہ ہے۔ واحد اسلام کا ایسا حکم ہے جو بچوں کو دیا گیا، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے گا، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی پٹائی ہوگی۔ مگر کیونکہ رواج بن گیا، جنازہ پڑھنے لاہور پہنچنا ہے، جنازہ پڑھنے میاں والی جانا ہے، جنازے کے لیے خوشاب جانا ہے، جنازے کے لیے منڈی بہاؤالدین فیصل آباد جانا ہے، اور فرض نماز کے لیے جو 7 محلے میں مسجد ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے فون آ رہا ہوتا ہے، فوت ہو گیا بندہ، پوچھتے ہیں جنازہ کب ہے؟ اس کا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کی فلائٹ کا کنفرم ہوگا تو پھر جنازہ پڑھنے کے لیے برطانیہ سے بھی پہنچتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے کراچی سے آتے ہیں، اور فرض نماز کے لیے فجر میں سوئے ہوئے، کسی کو پرواہ نہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، مکبر کہہ رہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، لوگوں نماز کھڑی ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی کاروبار ہے، ابھی نیند بہت آئی ہے۔ مجھے ایک آدمی کہتا کپڑے نہیں صاف، میں نے کہا نہیں میرے بھائی فکر کرو، دل نہیں صاف، دل ٹھیک ہو جائے کپڑے تو خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل مسجد کی طرف آ گیا تو کپڑے تو خود صاف رکھے گا۔ یہ دل کی خرابی ہے، کپڑوں کی خرابی نہیں ہے۔ کپڑوں کا بہانہ نہ کرو، ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، ان دلوں میں وہم ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، وہ نماز پڑھنے والے، ان کا نام آیا ہے یا یہ آیا کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے؟ دل کے بارے میں کہا ہے کہ عمل کے بارے میں؟ ان کے دل کے بارے میں کہا ہے۔ ان کا دل مسجد میں پھنسا رہتا ہے، ان کا دل مسجد میں پھنسا رہتا ہے۔ جس کا دل پھنسا ہوتا ہے اس کا بدن خود پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ دل کے تابع، اسے کہتے کھانا کھا لے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیٹ خالی ہے، کہتا دل نہیں چاہتا۔ وہ دل کی بات کرتا، پیٹ کی بات نہیں کرتا۔ اسے کو سیب، کہتا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کھانے کو۔ بھی دل نے کھانے زبان نے، دانتوں نے، پیٹ نے، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو ملوں، میرا دل چاہتا ہے آج میں لاہور جاؤں، میرا دل چاہ رہا تھا آج میں ایک کتاب پڑھوں، آج میرا دل اداس ہے۔ وہ مسئلے دلوں سے سیدھے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ بگڑتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ القلب، وہ دل ہے۔ اور فرمایا
تقوی کے بارے میں، تقوی ایمان کا تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف کہا. تقوی عمل نہیں ہے، تقوی دل ہے. تو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں غسل، کہتے ہیں اس کی طہارت صحیح کرنا. وہ زندے کو بھی کہا تھا کبھی اس کی داڑھی میں خلال کر دو، اس کے انگلیوں میں خلال کرو، کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے. غسل دینے والے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیری کے پتے لے کے آؤ، خوشبو لے کے آؤ. جنازے پڑھنے والے بڑی دعائیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ گواہیاں سنے گا. مگر میں پوچھتا ہوں کیا زندگی میں اس کا سودا کیا؟ اللہ تعالیٰ بخش دے سب کو، سب مسلمانوں کو بخشے. مگر جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، کیا اس کا جنازہ ہے؟ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مگر علماء کو پڑھا ہے جو زندگی میں بے نماز ہے اس کے جنازے کا کیا حیثیت ہے. اور آگے بتاتے ہیں لوگ کچھ عورتیں زندگی میں پردہ کرتی کہ مر کے لوگ ان کو پردہ کرواتے ہیں، خود وہ پھر بھی نہیں کرتی. جب مر جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ او بھائی قبر سے پیچھے ہو جاؤ، جو اس کا چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خامد ہے، بھائی بیٹا، اس کو قریب ہونے دو، باقی ساری برادری محلہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، عورت کو دفن کر رہے ہیں. جب مردوں کا چہرہ دکھاتے ہیں تو مسجد میں عورتوں کا کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ پرسوں تک تو وہ گاؤں میں ایسے پھر رہی تھی، بازار میں ایسے ہی پھر رہی تھی، اسکول کالج میں ایسے ہی جاتی تھی، شادیوں میں بے پردی ہوتی تھی، آج پردہ کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ دین صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا یہ پردے صرف مردوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ نمازیں صرف مردوں کے لیے ہیں؟ کیا یہ قرآن صرف مردوں کے لیے ہے؟ گٹھلیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پڑھتے ہیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنی ہے گٹھلیاں، کہ زندے نے بھی کبھی گٹھلی پڑھی نہیں. یہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ زندہ کی دعائیں کہ مردوں کے لیے؟ اور سورہ فاتحہ کو مولویوں نے مردوں کے لیے بنایا کہ زندہ کے لیے؟ فاتحہ پڑھو، اور فاتحہ صرف زندہ کے لیے اتری ہے کہ مردوں کے لیے اتری؟ ہم نے سارا دین مردوں کو دے دیا، ہم نے سارا دین مردوں کو دے دیا، سارا دین مردوں کو دے دیا. تو میری جو گزارش تھی میرے مسلمان بھائیوں مومنوں، استقامت کی دعا کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو قابو کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے بادشاہ، ہمارے دل کو اپنے دین پہ پکا کر دینا. اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر پکا کر دینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، صرف ایک ہاتھ، ایک بالشت جنت سے رہ جاتا ہے، اور اس وقت میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جہنم کے گڑھوں میں. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک بالشت جہنم سے دور ہوتا ہے اور اس کے منہ سے کلمہ خیر نکلتا ہے، اللہ کا نام نکلتا ہے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہو رہے ہیں، سر پہ کھڑے، اور کیا کہہ رہے؟ چچا تو میرے کان میں کلمہ کہہ دے، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں جھگڑا کر لوں گا، اس وقت بھی تو کلمہ کہہ دے. یعنی آخری لمحے جو کلمہ وہ کام آ جاتا ہے. کہا چچا میرے کان میں کہہ دے، میں اللہ سے اس کے بارے میں جھگڑا کروں گا، میں اللہ سے بات کروں گا. اس وقت بھی اپنے رشتہ داروں کو دیکھا چچا نے، اور یہ رشتہ دار بڑا مسئلہ ہوتے ہیں، یہ برادریاں بڑی مسئلے ہوتے ہیں. لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے؟ برادری کا مسئلہ ہے، دوستوں کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کا مسئلہ ہے. اور یہ کیا کہیں گے؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ سب سے بڑا روگ
کیا کہیں گے لوگ؟ کہتا دل چاہتا داڑھی رکھوں، یہ مصیبت معاشرے سے ڈرتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاؤں، لوگ مجھے مولوی کہیں گے۔ دل چاہتا پانچے اوپر رکھوں، نیچے رکھنے سے جہنم میں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ دل چاہتا ہے کہ سود چھوڑ دوں، بچے کیا کہیں گے؟ شادی دل چاہتا ہے سادگی سے کروں، کوئی نہ ناچے، کوئی نہ گائے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ او جی لوکاں دے بھی تے کو رکھنا نا، ہن برادری نو بھی تے چھڈ نہیں نہ سکدے جی، انہاں بھی تو انہاں نال ہی رہنا نا جی، ایتھے ہی جینے ہیں جی، جویں انہاں کہنا او فوتگی ہو جاتی ہے، حدیثیں پوچھتے ہیں کہ برادری پوچھتے ہیں؟ کتنی خوشی ہوتی باپ کے مرنے کے اوپر کہ اس کی قبر پہ کیا ڈالتے ہیں؟ پھول۔ کسی سے پوچھو بھی تمہیں کیا خوشی چڑھی ہے کہ اس کے اوپر پتیاں اور پھول پھینک رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی علامت ہے۔ ظالمو تمہیں کوئی اللہ کا خوف نہیں آ رہا کہ تم اتنے خوش ہو کہ اس کے اوپر پھول پھینک رہے ہو؟ پھول کس کی علامت ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پھول پھینکے ہیں، اور رواج بنا ہوا ہے ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ پھول پھینک کے آتا ہے، ساتھ روئی جائے گا، ساتھ پھول پھینکی جائے گا، ساتھ روئی جائے گا۔ اسے پوچھو کسی حدیث میں لکھا؟ کہتا ہے لکھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو چچا نے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑے تھے۔ کہتا بھتیجے اگر مجھے ان کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا، میرے بھائیوں یہ اس بات کو یاد رکھنا، کہنے لگا اگر مجھے ان رشتہ داروں کی باتوں کا ڈر نہ ہوتا میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، اگر مجھے ان کی باتوں کی پرواہ نہ ہوتی، یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے دین چھوڑ گیا، اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ دل چاہتا تھا، دل چاہتا تھا، لوگوں سے گھبرا گئے۔ قریش سب کا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کا دین ہے، تم نئی باتیں کرتے ہو۔ اور آج بھی کتنے مسلمان حدیث سن کے، آیت سن کے، اسلام سن کے، صحیح مسئلہ سن کے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ پھپھی جی، دادی جی، چاچا جی، تایا جی، ساڈے بڑکے، ساڈے رشتہ دار وہ تو انج کرتے ہی نہیں سی، تسی نویں گل کرتی۔ یہ جملہ کل بھی تھا اور یہ جملہ اسے کوئی یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، کہتے تیری گلاں صحیح نے، ساڈے بڑے کو غلط سن۔ سارے قریش کو، سارے مکے والوں کو یہ چیز تباہ کر دی۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا، ہمارے ماں باپ تو یوں نہیں کرتے تھے۔ ھذا اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور ہیں، یہ تم کیا تمہاری بات ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نہ کرنا، آخری لمحہ ایمان چاہیے، آخر تک اسلام چاہیے اور اسلام پہ استقامت چاہیے۔ مسلمانوں آخری وقت بڑا اہم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص رستے میں ملا، یہ شخص بھی کیا آدمی تھا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ مسلمان ہوئے نا، اپنے قبیلے کو بلایا، کہا جو عصر تک مسلمان ہو جائے گا میرا اس سے تعلق ہوگا، اس کا مجھ سے تعلق ہوگا، ہمارا میل جول ہوگا، ورنہ ہم سب اس کو چھوڑ دیں گے جو عصر تک مسلمان نہ ہوا۔ کیسا زبردست قبیلہ تھا، ایک آدمی کے سوا سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے قبیلہ مسلمان ہو گیا، ایک آدمی رہ گیا، اس کا نام تھا اسیرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکے میں ہیں اور اسیرم آ کے ملا، صحابی اس کو پیچھے کرنے لگے، آپ نے کہا آنے دو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ کہا اگر میں بھی جاؤں؟ تو فرمایا اگر غازی ہو گئے تو اس طرح شہید ہو گئے تو اللہ کی جنت۔ کہا مجھے تلوار دیجئے۔ کہا کیا تو نے اسلام قبول کیا؟ کہا نہیں ابھی اسلام نہیں قبول کیا میں نے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اسیرم پہلے مسلمان ہو جا۔ اسیرم نے اسلام قبول کیا اور رضی اللہ عنہ ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے اور سفر میں ساتھ گئے۔
اور جب جنگ شروع ہوئی تو مارکا شروع کر دیا. نہ نماز کا وقت آیا، نہ رمضان کا وقت آیا، نہ حج کا وقت آیا، کچھ بھی نہیں آیا. اب مارکے کے آغاز میں، مارکے میں، اور شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرم کو دیکھا، کہا واہ امل قلیلا و اجر کثیرا، کیسا خوش نصیب آدمی ہے، تھوڑا سا عمل کر کے کتنا اجر پا گیا. آخری عمل تھا، آخری عمل تھا. آخر تک دین پہ رہ جائیں، آخر تک دین پہ رہ جائیں. آیت میں نے خطبے میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. بہت سارے لوگ ہوں گے ایمان پہ مگر مرتد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہونے والے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو فتنہ ارتداد ہوا تھا، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے تھے، جھوٹی نبوتیں پیدا ہوئی تھی. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو آنکھوں سے دیکھا زکوٰۃ کا انکار کر گئے. قبیلے شامل ہونے والے واپس چلے گئے اور نئے نئے نبیوں نے اپنے نام لینا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے ایمان والو، جب تم میں سے کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ دیں گے، دنیا پہلے ہوگی یا دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے علامات میں، آخری زمانے کے لوگوں میں، انسان اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. دنیا بچائے گا، کاروبار بچائے گا، گھر بچائے گا، اور اپنی دنیا کی چیزیں بچائے گا، دین نہیں بچائے گا. دکان بچائے گا کہ نماز؟ وہ خبروں کا ٹائم دیکھے گا قرآن کا؟ موبائل بچائے گا یا قرآن؟ دونوں میں سے بہتر کس کو سمجھے گا؟ منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے پوچھیں. اس کے 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے زیادہ ہے دنیا کے لیے؟ اس کے 4 بیٹوں میں، 5 بیٹوں میں، 8 بچوں میں دین کو زیادہ ملے یا کالج کو؟ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کالج بھی تو دین ہے. میں نے کہا جناب ہوش سے بتائیں، اگر کالج میں قرآن پڑھتا تو اس کا کالج کو مبارک ہو. اگر اس کے کالج نے اس کی نماز اس کو نہیں چھڑائی تو اس کا کالج اس کو مبارک ہو. بہت اچھی بات ہے، وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے. اور اگر قرآن کی قیمت پہ بنے، نمازیں چھوڑنے کی قیمت پہ بنے، جھوٹ بولنے کی قیمت پہ بنے، بیٹیاں بے پرد ہو کے بنے، اور لڑکیوں لڑکوں کے اختلاط پہ بنے، تو آپ اس کو دین کہہ سکتے ہیں. ہم اسے دین نہیں کہہ سکتے. بیٹی کی شادی ہو جائے اور اسے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو، اور بیٹا باپ کے جنازے میں کھڑا ہو اور اس کو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ یہ لفظ کہنے نہ آتے ہوں. بیٹا باپ کے کو دفن کر کے قبر پر کھڑا ہو اور وہ کہہ نہ سکے اللہم ثبتہ بالقول الثابت. وہ باپ کی استقامت کی دعا نہ کر سکے قبر پہ، وہ مولوی ڈھونڈتا پھرے، وہ کوئی مولوی آ کے میرے پیو دی دعا کر دے. باپ تیرا مرا ہے، دعا کوئی اور کرے گا؟ ہمارے بھائی ہیں حارث، بہت سارے بھائی جانتے، طلبہ کے ہمارے مسکول رہے. ان کی والدہ فوت ہوئی پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں. کہنے لگے کہ میرے ابا جی کا مجھ سے کوئی اختلاف ہو گیا. مولوی آئے کئی قسم کے، ابا جی کے بھی مولوی آ گئے، ہماری جماعت کے بھی آ گئے. تو میرے ابا جی کہنے لگے کہ جنازہ تم پڑھا سکتے ہو، صرف پڑھنا کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اگر تم کہو نا تمہارا کوئی مولوی تو یہ نہیں ہوگا. ہاں تم بیٹے ہو، میں تمہارے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. کہتا میں نے ماں کا جنازہ پڑھایا، زندگی میں ایسا لگا کہ پہلا جنازہ ہی آج پڑھا ہے. پہلے جتنے پڑھے تھے وہ نہیں مجھے سمجھ آئے. جس دن ماں کی میت سامنے پڑی تھی اور دعا کر رہا تھا، پتہ لگا کہ جنازہ کہتے کسے، اللہ کا ترلا ہوتا کیا، اللہ کی منت ہوتی کیا، واسطے ڈالتے کس طرح، بخشش کی اپیلیں ہوتی کس طرح، رہائیاں مانگتے کس طرح کہ اللہ اس کو رہائی دے دینا، مانگتے کس طرح. کہتا پہلی دفعہ پتہ لگا جنازے کے لفظ کیا جب ماں سامنے پڑی تھی. یہاں جنازہ شروع بعد میں ہوتا اور ختم نہ پچھلوں کو پتہ نہ اگلوں کو پتہ. تو ایسا مت کریں، ایسا مت کریں. اور کچھ دین پہ آ جائیں،
सारा सारा दिन घरों में गाने। मुझे अल्लाह से डर लगता है, आप भी परेशान होते होंगे, हमारे बच्चों को अरबी के लफ्ज ज्यादा आते हैं कि हिंदी के? मैं भी आप ही का आदमी हूं, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं। हमारे बच्चे अरबी पढ़े तो ज्यादा समझते हैं या हिंदी? कोई उर्दू नहीं कह रहा, हिंदी कह रहा हूं, दोनों में से बेहतर किसको समझ लेते हैं? बच्चों की बात कर रहा हूं। 50 साल में मस्जिद में आने वाला इमाम नमाज पढ़े, उसे कितनी नमाज की समझ आती? मैं मुक्तदियों की बात करता हूं, इस मुल्क के 90% इमामों को वो नमाज नहीं पता जो वो पढ़ते हैं। इस मुल्क के 90% मौलवी जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं उनको नहीं पता होता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। जिंदगी बदल जाए अगर इन जुमलों का पता हो। रब्बना वलकल हम्द पता हो ये है क्या? सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला, यह कुव्वत क्या है इसमें? एक आदत है, एक रूटीन है, चलती चली जाती, रट्टे लगे हैं। जिस तरह 2 का पहाड़ा याद है ना, 2 दूनी 4, ऐसे नमाज याद है। जिस तरह दुनिया के सारे सबक याद है, नमाज इससे मुख्तलिफ नहीं है। अजान देने वाले को नहीं पता मैं क्या कहता हूं, अजान सुनने वाले को नहीं पता मैं क्या सुनता हूं। कुरान पढ़ने वाले कितने? अल्लाह अकबर। पैदा समी मा उन्दिल रसूल तरा आयुनुहुम तफीदु मिनद दम। जब वो सुनते हैं जो रसूल पे नादिल हुआ, तुम देखते नहीं कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वो सुनते हैं कुरान और रोने लगते हैं। और मुझे सच्ची बात है बहुत डर लगता है, अल्लाह ताला हम पे रहम कर दे सब पे। कारी कुरान पढ़ते हैं और मुझे लगता है कोई ये महफिल क़िराअत होती है ना, ये बड़े बड़े प्रोग्राम, कि या आसमान टूट जाएगा, जमीन फट जाएगी। लोग कहते हैं कुरान है तो बड़ी बात है। कारी पढ़ रहे अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, और आगे से क्या आवाज आ रही है? सुभान अल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे। वो क़यामत का नक्शा बयान कर रहा है और सुनने वाले क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। वो फिरौन का वाकया बयान कर रहा है, उसका गर्क होना बयान कर रहा है, और सुनने वाले क्या कह रहे हैं? अच्छा, कारी भी क्या कमाल है, वो और जोर से पढ़ता है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून तिलावत हो रही है और अगले क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। वो कह रहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और आगे से क्या आवाज आ रही? सुभान अल्लाह। मुसलमानों बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। ना पढ़ने वाले को पता मैंने क्या पढ़ा और ना सुनने वाले को पता। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व हुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वो हैं जब अल्लाह की बातें उनके सामने की जाएं, जब अल्लाह की याद उनको दिला दी जाए, जब अल्लाह का तज़किरा उनके सामने किया जाए, उनके दिल पिघल जाते हैं। और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने तिलावत होती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ता है, उनका ईमान बढ़ता है। वो कुरान सुनते हैं और ईमान का लेवल कहीं का कहीं चला जाता है। वहुम अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनका तवक्कल उनके रब के ऊपर। वो किसी की परवाह नहीं करते, उनको सिर्फ अपने रब की खुशनुदी चाहिए। वो अपने अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं, उन्हें दुनिया में किसी से कुछ नहीं लेना। उन्हें पता है मेरा रब मेरे साथ है, मुझे किसी बात का गम ही नहीं। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अल्लाह ताला अगर मेरा नफा करना चाहे, मेरे नबी ने बयान किया, सारी दुनिया मिलके मेरा नुकसान नहीं कर सकती। सारी दुनिया मुझे कोई नफा देना चाहे और मेरे रब ने मेरे मुकद्दर में कोई मुसीबत और नुकसान लिखा है, सारी दुनिया उसे हटा, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो तकदीर है, अल्लाह ने लिखा है। मेरा संवारने वाला भी अल्लाह है, और अगर मेरा कोई नुकसान हुआ तो वो मेरी तकदीर में मेरे अल्लाह ने लिखा है। मेरा सीधा काम वहीं से होना है, मेरी आसानी वहीं से होनी है। बच्चों को कुरान नहीं आता,
میرے ایک رشتہ دار میرے گھر آئے, چھوٹا بچہ, کہنے لگا نا آپ نے بھوجن کر لیا؟ میری بلا میں ہم بھی کسی زمانے میں سب جانتے دیکھتے رہے. میں کہوں یہ کیا نہ کیا چاہتا ہے؟ تو پھر اس کے بڑے نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ آئیں کھانا کھائیں کہ ناشتہ کریں, کیا یہ کہنا چاہتا ہے؟ باقاعدہ اس کے بڑے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے. میں سیالکوٹ میں پروگرام میں گیا, اچھا بڑا طلبہ کا پروگرام, پرنسپلز, ٹیچر, اسٹوڈنٹس, کالج, یونیورسٹی, بہت لوگ. اسٹیٹ سیکرٹری ایک کالج کا پرنسپل ہے. خوشی ہوتی ہے نا بندے کو زبانیں آتی ہوں. کہتا آپ منج پہ تشریف لاتے ہیں. میرا اس نے نام لیا, میں بیٹھا رہا, مجھے ساتھ والا کہتا آپ جاتے نہیں. میں نے کہا اس نے مجھے بلایا. کہتا وہ کہہ تو رہا کہ منج پہ آتے ہیں. اب مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے, کیونکہ ہندی سے اتنی محبت ہو چکی. سچی بات ہے, میں ایک بالکل آپ کو کہتا ہوں, ہم نے نکاح پڑھائے اور بچوں نے ماں باپ سے پوچھا کہ پھیرے تو لگے نہیں, شادی کس طرح ہوگی؟ کیونکہ صبح سے شام تک جو منظر وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ نکاح نماز کا یا مندر کا. وہ پنڈت زیادہ دیکھتے ہیں قرآن. میری باتوں پہ نہ جائیں, حقائق کو اپنی نظروں میں لے کے آئیں. میں تنقید نہیں کر رہا, میں اسی معاشرے کا آدمی ہوں, میں اپنی باتیں کر رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کے دکھ رو رہا ہوں, میں اپنے معاشرے کی تصویر دکھا رہا ہوں. اس کو کوئی پرسنل نہ لے. بچے پوچھتے ہیں پھیرے تو ہوئے نہیں. بچوں کو قرآن سے زیادہ ہندوؤں کی ویدیں رام 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 سارا دن کرتے پھرتے ہیں. مسلمانوں کہاں جائیں گے؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. جب تم دین چھوڑ دو گے, بازار بھرے اور مسجدیں خالی. مجھے ایک آدمی کہتے ہیں مسجدوں میں رش کم ہو جاتا ہے. ان سے پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے سردی آ گئی نا, سردی میں کم ہوتے ہیں لوگ, اور گرمی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راتیں چھوٹی ہیں. سردیوں میں نماز کس لیے نہیں پڑھنی کہ صبح اٹھنا, وضو کرنا, کمبل سے نکلنا مشکل ہے. اور گرمی میں نماز میں کیوں نہیں آنا کہ رات فجر کے وقت ہی تو نیند آتی ہے. یہ بھی شیطان کا کمال ہے. نیند بھی کب آتی ہے؟ سب کو نہیں آتی, بے فکروں کو آتی, جن کو فکر لگی ہے نا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. فکر والا کبھی نوکری سے لیٹ نہیں ہوتا, فکر والا کبھی پیریڈ مس نہیں کرتا, فکر والا کبھی کالج کی اٹینڈنس سے آؤٹ. یہ بے فکرے ہوتے ہیں. فکر والے کبھی مسجد سے دیر میں نہیں ہوتے. اور نماز کا تعلق, روزوں کا تعلق, حج کا تعلق عمر سے نہیں ہے, صحت سے نہیں ہے, موسموں سے نہیں ہے, ایمان سے ہے. ہم نے 100 سال کے بوڑھے حج کرتے دیکھے, اور سعودی عرب میں پیدا ہو کے قبرستانوں میں مرنے والے بغیر حج کے دیکھیں. کہتے میں بھیڑ میں جاؤں گا تو میرا دم گھٹ جائے گا. وہ اسی وہم میں اس دنیا سے چلا گیا. سعودیہ میں رہ کے حج نہیں کر سکے, مسلمان. ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنا, کہتا میرا وہاں پہ بڑا آدمی تھا, کفیل تھا میرا. کہتا ہم یہاں سے ترلے لیتے تھے پاکستان سے, نوکری چھوڑو حج ہونے دو. وہاں رہ کے اس نے حج نہیں کیا تھا, ڈرتا تھا لوگوں سے. ہم نے تربت میں, ہم نے پنجگور میں, ہم نے جیکاباد سبی میں لوگوں کو روزے رکھتے دیکھا. نہیں رکھے تو لوگوں کو مری میں سیر کرتے دیکھا رمضان میں, اور کلفیاں کھاتے دیکھا رمضان میں. اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ایمان سے تعلق ہے. نماز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, اس کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے. ساری رات بھی کھڑا ہونا پڑے, اسے پتا اللہ نے بلایا, کس طرح پیچھے ہٹے گا؟ پتا کون ہے, پتا کتنا بڑا ہے, وہ ذات ہے کتنی بڑی. یہ خیال آ جائے کوئی ہے, وہ ایک سپاہی کا ادھر آ, جرأت ہے کسی کی چینک کر جائے. ایک سپاہی ہوتا ہے, 2 کروڑ کی گاڑی میں بندہ آ رہا ہوتا ہے, کہتا رک جاؤ. کہتا جی کیا غلطی ہوگی؟ یہ نہیں کہتا کہ کیا, پہلے پوچھتا کیا غلطی ہوگی. 2 کروڑ کی گاڑی سائڈ پہ ہو جاتی ایک بندے کے کہنے پہ, وہ رب ہے. صرف احساس ہو جائے کہ کون ہے وہ. احساس نہیں ہے کہ وہ کون ہے, ایمان نہیں ہے کہ وہ کون ہے.
مجھے ایک آدمی نے کہا جو ایمان تمہیں بستر سے مسجد میں نہ لا سکا یہ قیامت سے جنت میں لے جائے گا؟ جس ایمان سے مسجد کا دروازہ نہیں کھلا اس ایمان سے جنت کا دروازہ کھل جائے گا؟ جس ایمان پہ تم یہ نہیں کہہ سکے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے اگلے دروازے کھلیں گے؟ یہ تو مسجد سے نکلتے بھی تو کیا کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تو آتے بھی تو کہتے ہیں رحمت کا دروازہ کھول۔ جن کی زندگی میں جملے نہیں ہیں، جن کی زندگی میں دعائیں نہیں، وہ کریں گے کیا؟ وہ تو جاگتے کیا، وہ سوتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، رات کو تھوڑی سی آنکھ کھلتی، صرف ہلکی سی کروٹ لیتے ہیں آنکھ کھلتی، اس آنکھ میں بھی کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ وہ کروٹ لیتے بھی یہ کرتے ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو دعا کرتا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ تو کروٹ بھی جانے نہیں دیتے، تو کروٹ میں بھی اتنا کچھ پڑ جاتے ہیں۔ وہ تو رات کو کروٹ بدلتے، آنکھ کھلتی اتنا کچھ پڑھ دیتے۔ ان کا صبح کا آغاز بھی قرآن سے، دعا سے، اور ان کے رات کا اختتام بھی آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے وہ سوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو صبح موبائل لے کے اٹھتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو ساری چیزیں بعد میں، وہ نماز کی فکر کرتے ہیں، دکانیں بعد میں ہوگی۔ تو کہا اس وقت میں جب تم دین چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم لے کے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ بڑے نرم ہوتے ہیں۔ صحیح ترجمہ کرتا ہوں اذلۃ علی المؤمنین کا، مومنوں پہ بے حیثیت ہوتے ہیں، مومنوں پہ ذلیل ہوتے ہیں، مومنوں میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ عزت علی الکافرین، ان کا روب، ان کی عزت کہاں ہوتی ہے؟ کافروں پہ۔ مسلمانوں میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہے یہ کون ہے، پتہ ہے نہ تھا۔ امام ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا حق کی پہچان کیا ہے، کام ٹھیک ہو رہا ہے، اس کی پہچان کیا، حق ہے؟ کہنے لگے کافروں کے تیروں کو دیکھو، جس جگہ پہ آ کے وہ تیر لگ رہے ہوں گے وہ چیز حق ہوگی۔ حق کو نہ دیکھو، کافر کے تیر کو دیکھو، جس کو وہ تیر مارے گا وہ حق ہوگا۔ اور دنیا میں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، دنیا میں 60 اسلامی ملک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا ایک ہی مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہ آپ ہیں۔ اور ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے عمل کو قبول کیا، وہی ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہی ہمارا رستہ دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان کاموں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس اللہ کے فضل کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور اپنی عبادت کو بہتر کرنا ہے، اپنی اطاعت کو بہتر کرنا ہے اور کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ رزق جو اللہ نے مقدر میں لکھا وہ مل کے ہی رہے گا، زندہ بھی رہیں گے اسلام پہ، مریں گے شہادت پہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔